آپ تمامی حضرات قریب ہو کر سامنے میدان میں آ جائیں۔ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، جو عمر دراز ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تو ایک الگ بات ہے، جو جوان ہیں انہیں ابھی کسی ٹیکے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض دردی سیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا سرورا، لشکر کشا مشکل کشا، امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا سیدی مولا حسین ابن علی، امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامع مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، ما ہما محتاج تو حاجت ربا المدد، یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارین ما المدد، یا غوث اعظم پیر ماں۔ معینہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ، یا خواجہ بتسیل رحمت للعالمین، چشم کرم برما۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستہ رازے کلید کرم کشا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی سورہ شورى کی جس آیت کو میں نے پڑھا، خداوند قدوس اس کے متعلق مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہماری اور آپ کی چھٹی گفتگو ہے، اور ہم نے مسلسل سورہ فاتحہ کے فضائل سے شروع کر کے خلفائے راشدین کے فضائل، ان کے مناقب اور انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ان تمام باتوں کو ہم نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہرم ہیں، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کے فضائل کی ہے۔ مسلمانوں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا فتنے سر اٹھاتے چلے جائیں گے۔ ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت دنیا کے اندر مولائیت کا فتنہ ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، اور مولا علی کس کو مانتے ہیں؟ حضرت مولا علی حضرت عثمان کو، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں۔ تو تمہاری حضرت مولا علی سے محبت کیسی ہے کہ مولا علی کی محبت میں خلفائے ثلاثہ کی عظمتوں کو گھٹانے کی ایک ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہو۔ کل کی گفتگو میں ہم نے ایک حدیث پاک سنی تھی، اللہ کے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا تھا کہ علی تمہاری حالت حضرت عیسیٰ جیسی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے دشمنی لی، یہاں تک کہ آپ کی والدہ پر الزام و تہمت لگا دی۔ نصرانیوں نے اتنی محبت کی کہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں وہ کافر ہو گئے، آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دو گروہ ہوگا جو ہلاک ہوگا، ایک جو مجھ سے عداوت رکھے گا عداوت کی بنیاد پر، اور ایک وہ جو مجھ سے بیجا محبت کر کے ان تمام باتوں کو میری طرف منسوب کرے گا جو مجھ میں نہیں ہے۔ جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو دو گروہ دو قوم ہیں، ایک قوم شیعہ ہے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، یہ حضرت علی کی محبت میں کافر ہوئے اور ان تمام غلط باتوں کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو آپ سے ثابت نہیں، اور آپ کو خلفائے ثلاثہ پہ فضیلت دیتے ہیں۔ اور ایک قوم ہے خارجیوں کی جنہوں نے حضرت مولا علی سے بغض و عداوت رکھی اور دشمنی رکھی۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کارخانہ ولایت کے جملہ فیوض و برکات اللہ کی بارگاہ سے مولائے کائنات پر نازل ہوتے ہیں، پھر مولائے کائنات کے ذریعے زمین کے تمام اولیاء پر تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں
کہ اہل عراق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا کہ فرات کی طغیانی اتنی زیادہ ہو گئی، اس کی لہریں اتنی زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے ہماری کھیتیاں تباہ ہو رہی ہے۔ حضرت مولا علی ان لوگوں کو رکوا کر کے حجرے میں جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا عمامہ شریف زیب تن فرماتے ہیں، جبہ پہنتے ہیں، ہاتھ میں عصا لے کے فرات کی طرف جاتے ہیں۔ فرات کے پل پہ حاضر ہو کے حضرت علی اپنے عصے سے اشارہ فرماتے ہیں تو طغیانی تھوڑا نیچے ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس اتنا چلے گا، لوگوں نے کہا نہیں اور، پھر آپ نے اشارہ کیا، پانی اور نیچے ہوا، فرمایا اتنا چلے گا، لوگوں نے کہا اور، حضرت علی نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا تو پانی اور کم ہوا۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے مقبولین کو وہ اختیار دیتا ہے کہ اللہ کے مقبولین، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کی تخلیق پر انہیں پروردگار اختیار دیتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چوتھے خلیفہ ہیں، اس بات پر ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے۔ شروع میں بھی میں نے کہا تھا، اب بھی آپ لوگوں کے گوشے گزار یہ بات میں کر دوں۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ممکن ہے جن کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ہو، بار بار ایک ہی بات کو دہرایا کیوں جاتا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں، مقصد اس کے پیچھے یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، حضور کی حدیثوں کی تکرار کیا کرو ورنہ وہ حدیثیں تمہارے ذہن سے مسح ہو جائے گی، نکل جائے گی۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ صحابہ جب آپس میں اکٹھا ہو کر کے بیٹھتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ سرکار کی حدیث کو وہ بیان کر کے بیٹھتے تو دوسرے صحابی کھڑے ہوتے، وہ اسی حدیث کو بیان کرتے کہ میں نے بھی سنا، پھر تیسرے کھڑے ہوتے کہتے کہ میں نے بھی سنا۔ صحابہ یہ نہیں کہتے کہ بار بار ایک ہی حدیث کو کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ مائک لے کر کے ایک حدیث بیان کرو تو ساری ہوا نکل جائے گی، اور کہتے ہم سب جانتے ہیں۔ تو بار بار باتوں کو دہرانے کا، تکرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات اچھی طریقے سے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رہے۔ اس کے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں، دین اپنے عالم سے سیکھو، اپنے مسلک کے عالم سے سیکھو۔ موبائلی مولاناؤں سے دین سیکھو گے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ کون ہے، کس عقیدے کا ہے، کس مسلک کا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہم اسے اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کو لوگ اپنے مطلب اور مقصد کے حساب سے سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے، اس سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی ایک آخری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک پڑھنے والے نے پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اس نے اس کی وضاحت کو پڑھا، جو قرآن میں حاشیہ ہوتا ہے اسے پڑھا۔ حاشیے میں لکھا تھا
کہ جو کوشش کرے، قرآن میں لفظ جہاد آیا، جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے۔ مفسرین نے حاشیے میں لکھا کہ جو نماز کے لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے، جو علم دین کے لیے کوشش کرے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آخر میں حضرت شیخ شیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تھا کہ جو اقامت سنت کے لیے کوشش کرے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب پڑھنے والے نے پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ اقامت سنت یعنی وہ اقامت جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، اب وہی ایک بات لے کر کے بیٹھ گیا۔ اب مؤذن کے پیچھے پڑ گیا کہ مجھ کو اقامت پڑھنے کا موقع دو، جنت میں جانا۔ جنت اتنی آسان ہو چکی، ایک وقت کی اقامت پڑھ دو اور جنت مل جائے گی۔ پھر کئی تفسیریں بتا کر کے اس کے کن ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی کہ یہ اقامت سنت سے مراد نماز کی اقامت نہیں ہے، اقامت کا مطلب قائم کرنا، اقامت سنت سے مراد کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو سنتوں کو لوگوں نے فراموش کر دیا، جو سنتوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو اے مسلمانوں، دین اپنے عالم سے سیکھو، دین اپنے مسلک کے عالم سے سیکھو، اپنے مسجد کے امام سے سیکھو۔ موبائل سے اگر دین سیکھو گے تو بے راہ روی کا شکار ہو جاؤ گے۔ مسلمانوں، آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جگہ جگہ فتنوں کے بازار گرم ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دکان چمکانے کے چکر میں ہے۔ کہیں مولائیت کا فتنہ ہے، کہیں شیعت کا فتنہ ہے، کہیں خارجیت کا فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ جب دیکھیں گے تو کوئی خلفائے ثلاثہ سے بغض رکھتا ہے، کوئی شیخین سے عداوت رکھتا ہے، کوئی صاحبین سے عداوت رکھتا ہے۔ تنہا مسلک اہل سنت ایک ایسا مسلک ہے جو آج بھی حق پر ہے، کل بھی حق پر تھا اور قیامت تک یہی مذہب و مسلک حق پر رہے گا، اس لیے کہ یہی مذہب رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، صحابہ کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو جو لوگ مولائیت کے فتنے کے اندر پڑے ہیں، اب دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ترتیب کو کیسے بیان کیا ہے۔ آپ نے کل کی گفتگو میں جب مولائے کائنات کی فضیلت میں ایک حدیث کو سنا تھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ تو یہ تو حدیث کا ایک آخری جز تھا، یہ مکمل حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اب بتائیے نجحت المجالس کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے واضح الفاظ میں لوگوں کو خلفائے راشدین کی ترتیب کو سمجھا دیا ہے، خلفائے راشدین کی ترتیب کو بتا دیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب مکان بنانے والا مکان بناتا ہے، جب کوئی مکین اپنے مکان کی تعمیر کرتا ہے تو پہلے وہ چھت نہیں لگاتا ہے، پہلے وہ دروازہ نہیں لگاتا ہے، دروازہ لگانے کے بعد چھت نہیں لگاتا ہے، چھت لگانے کے بعد دیوار نہیں بناتا ہے، دیوار بنانے کے بعد بنیاد نہیں رکھتا ہے، پہلے وہ بنیاد رکھتا ہے، بنیاد رکھنے کے بعد بنیاد کے اوپر وہ دیوار کو تعمیر کرتا ہے۔ جب دیوار تعمیر ہوتی ہے تو چھت لگا کے دروازہ لگایا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اے مسلمانوں تم کبھی مولائیت کے فتنے میں نہ پڑنا، شیعت کے فتنے میں نہ پڑنا، یہ جو ترتیب خلفائے راشدین کی ہے اس ترتیب کو مانتے رہنا۔ ابو بکر کی محبت کی بنیاد اپنے دل کے اندر رکھو، عمر کی محبت کی دیوار اس بنیاد کے اوپر بنا لو، عثمان کی محبت کی چھت اس دیوار کے اوپر لگا لو، تب علی کی محبت کا دروازہ تمہارے مکان میں لگے گا تو نبی تمہارے دل کے اندر مکین ہو جائیں گے، تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ یہی نہیں مسلمانوں، نجحت المجالس کے اندر ایک حدیث پاک اور ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کتنے واضح طور سے فرماتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تکبیر اولا کی مثال ہے، عمر قرت کی مثال ہے، عثمان رکوع کی مثال ہے، اور علی عقائدے کی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب بھی بتا دی ہے کہ یہ نماز کی ترتیب ہے تو خلفائے راشدین کی ترتیب بھی اسی طریقے سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی۔ سورہ عصر جو قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سورہ عصر قرآن کریم کی سورہ جس کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن کی جگہ فقط یہ ایک سورہ کو نازل کرتا تو یہی ایک سورہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، یہی ایک سورہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ بندوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، نبی کی رسالت کی دعوت دینا، اور گناہوں سے بچا کر کے نیکی کے راستے پہ گامزن کر دینا۔ یہ سورہ کے اندر کیا ہے؟ والعصر، اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے ہیں، حق پر قائم ہیں اور صبر کی تنقید کیا کرتے ہیں، صبر پر قائم رہتے ہیں۔ حضرت ابی بن قعب فرماتے ہیں میں نے یہ سورہ حضور کی بارگاہ میں پڑھی، پڑھنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ اس کی وضاحت و تفسیر کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اب غور کرے مسلمانوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والعصر، اس سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم آخرت کی قسم کو یاد کیا ہے، آخری دن، حساب والے دن کی قسم کو یاد کیا۔ ان الانسان لفی خسر سے مراد یہ نبی رحمت فرماتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے، الا الذین آمنوا سے ابو بکر مراد ہے، وعملوا الصالحات سے عمر مراد ہے، اور وعملوا الصالحات سے عمر مراد ہے، وتواصوا بالحق سے عثمان، اور وتواصوا بالصبر سے علی مراد ہے۔ اب دیکھیے یہ پورے سورے کی مراد کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے ہیں، یہ شیخین مراد ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس سے صاحبین مراد ہے، ان الانسان لفی خسر سے ابو جہل مراد ہے کہ بے شک انسان بہت بڑے خسارے کے اندر ہے، مگر ایمان لانے والا خسارے سے محفوظ رہتا ہے، ایمان لانے والا نقصان سے محفوظ رہتا ہے، ایمان لانے والا دنیا میں بھی عافیت سے رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ عافیت سے رہے گا۔ اب قرآن کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی ترتیب کو بیان کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس ترتیب کو نہ مانے تو اس کی مراد کیا ہوگی؟ ان الانسان لفی خسر، کہ وہ خسارے کے اندر ہے، وہ نقصان کے اندر ہے، کہ اس ترتیب کو اللہ رسول نے پسند کیا ہے، تمہیں کیا حق ہے اس ترتیب کے اوپر اعتراض کرنے کا؟ تمہیں کیا حق ہے اس ترتیب کو بدل دینے کا؟ تو اے مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، ایک جگہ روایت میں آیا کہ میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انگارے پہ چلنا تو آسان ہوگا مگر دین پہ چلنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ اب دیکھیے مسلمانوں کہ کیسی کیسی باتیں لوگ کر دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی نماز پڑھنے کے انداز کو بھی بدل دیا ہے، اپنے نماز پڑھنے کے طریقے کو بھی بدل دیا ہے۔ پہلے کیسا پڑھتے تھے، اب حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نماز ایسے کیوں پڑھتے، وہ فقط اپنے لیے آسانی اور اپنے لیے سہولتوں کو تلاش کیا کرتے ہیں۔ دین تو خود ایک آسان مذہب ہے مسلمانوں، دین تو خود سہل مذہب ہے، دین تو خود لوگوں کو آسانی دیتا ہے۔
ہے، مگر یاد رکھنا اگر دین کو اپنی طبیعت اور اپنی مرضی کے حساب سے لے کر کے چلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ تو اے مسلمانوں، خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اہل سنت کے سچے مذہب و مسلک پر قائم رہو، اس لیے کہ یہی مذہب و مسلک صحابہ کی پیروی کرنے والا ہے، خلفائے راشدین کی اطاعت و اتباع کرنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے والا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ شورى کی آیت کو پڑھا، اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ فرماتا ہے اے نبی اپنے اصحاب سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا اس بات کا کہ میری وجہ سے کفر و ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکل کے تمہیں ہدایت کا نور ملا، البتہ الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قرابت داروں کی محبت تم سے چاہتا ہوں۔ یہ آیت کا شان نزول کیا ہے مسلمانوں؟ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا تھا، صحابہ آپس میں مل کے بات کرتے ہیں کہ ہم سب جو ہے بے راہ روی کا شکار تھے، معبودان باطلہ کو پوجا کرتے تھے، مگر نبی رحمت کی وجہ سے ہمیں ہدایت کا نور ملا ہے، ہم ہدایت کے راستے پہ آ گئے اور خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی ہم کرنے لگے، تو کیوں نہ ہم آپس میں کچھ رقم جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے، حضور کی بارگاہ میں نذر پیش کرے تاکہ کچھ مالی امداد ہو جائے۔ تو صحابہ آپس میں رقم جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں جب وہ ہدیہ لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ اے نبی آپ ان سے کہے کہ میں اس کا بدلہ یہ نہیں چاہتا، اگر کچھ کرنا ہو الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، میری اہل بیت کی تعظیم کیا کرو، ان کا ادب و احترام کیا کرو۔ اب اہل بیت کی محبت کیا چیز ہے جانتے ہو مسلمانوں؟ نجحت المجالس کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایک درخت جیسی ہے، ایک درخت جیسی میری مثال ہے، اور فاطمہ اس کا تنا ہے، علی اس کی شاخیں ہیں، حسن و حسین اس کے پھول ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے وہ سب کے سب پتے ہیں، اور یقیناً ہم سب جنتی ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اہل بیت کی محبت یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ مسلمانوں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی محبت اور اس کے بیٹوں کی محبت جو ہے آخرت کے دن امن کی ضمانت ہے، کہ جو فاطمہ سے اور ان کے بیٹوں سے محبت کرے آخرت کے دن انہیں امن ملے گا، انہیں عافیت ملے گی، انہیں سلامتی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ کوئی بندہ کعبے کے اندر ہو، کعبے اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ نماز پڑھتا ہو اور وہ مر جائے، اور اگر میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو وہ جہنمی ہے۔ کہ اللہ کے پیارے نبی یہ بات فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے کہ اہل بیت کے بغض میں مرنے والا جہنمی ہے، اور اہل بیت سے اہل بیت کی محبت میں مرنے والا یہ جنتی ہے۔ تو بتائیے مسلمانوں، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں غلامان اہل بیت کے اندر پیدا کیا ہے، کہ ہم اہل بیت رسول اللہ سے محبت کیا کرتے ہیں، اہل بیت رسول اللہ سے ہم پیار کیا کرتے ہیں۔ اہل بیت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مقبول بیٹی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیوں میں خاتون جنت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے تھے، کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے، اور فاطمہ کے راضی ہونے سے خدا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخدومہ کائنات کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ چیز مجھے اذیت دیتی ہے، اور جو چیز مجھے اذیت دیتی ہے وہ خدا بندے قدوس کو اذیت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی فاطمہ یہ انسانی حور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناپاکی کے عارضے سے محفوظ
محفوظ رکھا ہے۔ اور خاتون جنت کی خصوصیات میں یہ بات شامل تھی مسلمانوں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خاتون جنت کی خصوصیات کے اندر یہ بات شامل تھی کہ خاتون جنت کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب حسنین کریمین کی ولادت بھی ہوئی ہے تو ولادت کے فوراً بعد ہی خاتون جنت پاک ہو جایا کرتی تھی اور اپنی نماز کو آپ ادا کر لیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ انسانی حور ہے، اللہ نے پاکی کے عرضے سے اسے پاک و صاف رکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بیٹی کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جہان کی تمام عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ اور پھر ارشاد حضرت خاتون جنت نے عرض کیا، یا رسول اللہ پھر حضرت مریم کبریٰ کا کیا مقام ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حضرت مریم کبریٰ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے فضائل کے اندر لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ خاتون جنت حضرت مریم کبریٰ سے بھی افضل ہے۔ یہی نہیں مسلمانوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت کے سر اقدس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور ارشاد فرماتی کہ فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی خاتون جنت ہے، عادت و اطوار بھی ویسے ہی، کردار بھی ویسے ہی، چلنے کا طریقہ بھی ویسے ہی، بات چیت بھی ویسے ہی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا خاتون جنت کے تعلق سے کہ خاتون جنت دکھتی کیسی ہے، ان کا حسن و جمال کیسا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک کی والدہ فرماتی ہے کہ خاتون جنت جو ہے جب 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے نا اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب بتائیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مقدس اور عظمت والی شہزادی ہے جو مخدومہ کائنات ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی جب عمر مبارک 8 سال کی ہوتی ہے یا 9 سال کی ہوتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف تشریف لے کر کے چلی جاتی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 23 سال کی ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کی تربیت کیسی کی؟ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوتی ہے تو نکاح کے پیغام آنے لگے۔ حضرت ابو بکر و عمر نے بھی نکاح کے پیغام دیے، کئی صحابہ کئی اچھی جگہ سے نکاح کے پیغام آئے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام پیغام کو رد فرماتے، ارشاد فرماتے کہ میں فاطمہ کے نکاح کے لیے اللہ کی وحی اور اس کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے مکان پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ایک فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ فرشتہ جس کا نام سرسائل تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے حکم سے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اللہ کا حکم ہے نور کا نکاح نور کے ساتھ کرا دیا جائے، نور کا عقد نور کے ساتھ کرا دیا جائے۔ میرے آقا فرماتے کون نور اور کس نور کے ساتھ کیا جائے؟ عرض کرتے ہیں سرسائل یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرا دیا جائے۔ ایک مرتبہ خود حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں خاتون جنت کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے، اب آپ زمین پہ یہ کام اور زمین پہ ان کے نکاح کو قائم فرما دے۔ اور پھر پوری تفسیر کو حضرت جبریل بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حوران بہشت کو حکم دیا کہ جنت کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو اور جنت کو سجا دو۔ نور کا ایک ممبر رکھا گیا بیت المعمور پر اور حضرت
آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، حضرت آدم نے خطبہ پڑھا اور ایک فرشتہ ہے راحیل جو بڑا شیریں لسان فرشتہ تھا، اللہ نے اسے حکم دیا تو بھی میری حمد و ثنا کر۔ وہ فرشتہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کیا۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ میں اپنی باندی وہ کنیز فاطمہ کا نکاح اپنے بندے علی کے ساتھ کرتا ہوں۔ بتائیے مسلمانوں، یہ مقام خاتون جنت کا ہے، یہ عظمت خاتون جنت کی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت شیخین نے کہا کہ تم رسول اللہ سے قرابت رکھتے ہو، تمہاری قرابت زیادہ ہے، لہٰذا تم اپنا رشتہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ ایک روایت میں یہ بھی کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ تم اپنا رشتہ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ۔ حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس وقت میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا جب حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے کیا بات ہے، کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے اپنا رشتہ لے کر کے آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں اہلا و سہلا، اتنا فرما کے سرکار خاموش ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس وقت جب سرکار نے اہلم و سہلن کہا تو میں نے دیکھا سرکار کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی کا نزول ہوتا تھا جو کیفیت ہوتی تھی وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ جب اس کیفیت سے سرکار باہر تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے حضرت انس بن مالک سے کہا جاؤ ابو بکر و عمر کو، طلحہ و زبیر کو اور انصار مہاجرین کو جمع کرو۔ آپ جا کر کے سب کو جمع کرتے ہیں۔ حضرت علی سے فرماتے علی تمہارے پاس مہر کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ عرض کرتے حضور ایک گھوڑا اور اس کی ذرا ہے۔ اب میرے آقا فرماتے تم مجاہد و گھوڑے کی ضرورت تم کو ہے، ایسا کرو اس کی ذرا بیچ دو۔ حضرت عثمان غنی 480 درہم کے بدلے وہ ذرا خرید لیتے ہیں اور بعد میں تحفے میں مولا علی کو واپس بھی کر دیتے۔ یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 400 مشکال چاندی کے عوض حضرت خاتون جنت کا نکاح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یہ نکاح قائم ہوتا ہے۔ اب دوسرے دن جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کرایا تو ایک روایت کے مطابق 700 صحابہ کرام نے آپ کے ولیمے کے اندر شرکت کی تھی۔ اور جب نکاح ہوا تھا تو کھجور اور بادام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے کرم سے صحابہ کے مجمع کے اندر بکھیرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعد نکاح جو چھوارے بانٹے جاتے ہیں، جو کھجوریں بانٹی جاتی ہے، اسے مجمع میں بکھیرنا یہ مستحب عمل ہے، اسے مجمع میں بکھیرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا۔ بعد نکاح اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے مکان پہ حاضر ہوتے ہیں۔ خاتون جنت حضرت علی کے مکان پر تھی۔ جب وہاں سرکار تشریف لے کر کے جاتے ہیں خاتون جنت سے فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں پانی لاؤ۔ خاتون جنت لکڑی کے پیالے میں پانی لے کے حاضر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، پھر دستے کرم ڈال کر کے پانی کا چھیٹا حضرت خاتون جنت کے سر پہ اور آپ کے سینے پہ چھڑک کر فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں اپنی بچی کو تیری امان میں دیتا ہوں اور شیطان کے شر سے تیری امان میں دیتا ہوں۔ پھر مولا کائنات سے فرماتے ہیں پانی لے کر کے آؤ۔ آپ بھی پانی لے کر کے آتے ہیں۔ حضرت علی کے ساتھ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عمل کیا ہے۔ اس طریقے سے خاتون جنت کا نکاح مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر آپ کے فضائل کو آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی حدیث طیبات آپ کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور بیٹی کے تعلق سے حدیث پاک میں تو بہت ساری حدیثیں آئی ہیں کہ بیٹی کی پرورش جو کرے اور تعلیم جو اچھی کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرا دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اچھے طریقے سے اس کی تربیت اور پرورش کرنے کے بعد جو ہے
اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرا دینا تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر اچھے سے رہ سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت کی جو پرورش کی ہے، اب اس کے نمونے کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو خاتون جنت کی زندگی کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ شادی کے بعد حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، کبھی شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، گھر کے سارے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ مخدومہ کائنات ہے نا، نبی کی شہزادی ہے نا، گھر میں جھاڑو دینا ہو خاتون جنت اپنے دستے مبارک سے دیتی ہے، چکی چلانا ہو اپنے ہاتھ سے چلاتی ہے، پانی لانا ہو کنویں سے اپنے ہاتھ سے لایا کرتی ہے، گھر کا پورا کام ہے، مگر عبادت و ریاضت میں فرق نہیں پڑتا ہے، عبادت و ریاضت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ آج کے ماں باپ کیسے ہیں جو اپنی بچی کو تعلیم و تربیت کیسی دیتے ہیں کہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر شادی کا رواج ہے کہ جب شادی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد جب داماد سلام کرنے کے لیے دروازے پہ آتا ہے، یہ ایک فضول کی رسم ہے مسلمانوں، جو داماد دروازے پہ آ کر کے سلام کرتا ہے، یہ فضول کی ایک رسم ہے، لوگوں نے یہ رسم باندھ لی ہے، اس میں نامعلوم کتنے خرافات ہوتے ہیں، سالیاں بہنوئی کے ساتھ مذاق کرتی ہے، عورتیں مذاق کیا کرتی ہے، بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور نبی کے زمانے میں تو بارات بھی نہیں جایا کرتی تھی جو آج کل بارات جاتی ہے، کیسے کیسی بارات جاتی ہے آپ تمامی حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز ہے کہ جب داماد سسرال آتا ہے سلام کرنے کے لیے تو ساس اس کو اور گھر کی عورتیں اس کو قرآن دیتی ہے اور مصلح دیتی ہے، یا تو داماد کے ہاتھ میں دیتی ہے یا تو لڑکی وہ قرآن اپنے ساتھ لے کر کے جاتی ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن دینے سے بہتر ہے اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دے کر کے بھیجو، قرآن دینے سے بہتر ہے تعلیم قرآن اپنی بچی کو دے کر کے بھیجو، تاکہ تمہاری بچی جانے کے بعد اپنے گھر کو جنت بنا ڈالے، جنت کا گہوارہ بنا ڈالے۔ آج کے ماں باپ کیسے ہیں، اپنی بچی کو جو تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹی بالکل فکر نہ کرنا، تیرا باپ ابھی زندہ ہے، تیرے بھائی سارے زندہ ہے، اگر سسرال میں کوئی بھی تکلیف ہو جائے تیرے باپ کا دروازہ کھلا ہے۔ اے مسلمانوں، تم یہ جملے کہہ کے اپنی بیٹیوں کے گھر کو بناتے نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہو۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو تعلیم کیا دی تھی۔ حضرت خاتون جنت کی طبیعت خراب ہے، حضرت فاطمہ بیمار پڑی تھی، اللہ کے نبی عیادت کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی حضرت عمران سے ملاقات ہو گئی۔ میرے آقا فرماتے عمران میں اپنی بیٹی کے گھر جا رہا ہوں، وہ بیمار ہے، اس کی عیادت کرنے جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ حضرت عمران بھی راضی ہو گئے، حضرت عمران کو ساتھ لے کر کے اللہ کے نبی خاتون جنت کے مکان پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے دستک دی ہے اور پوچھا، اجازت مانگی اندر آنے کی، اور ارشاد فرمایا میرے ساتھ میرے صحابی عمران بھی ہے۔ خاتون جنت اندر سے عرض کرتی، یا رسول اللہ، بابا جان میرے پاس ایک چادر ہے جس سے میں اپنے بدن کو ڈھانکی ہوں، اگر سر ڈھانکوں تو پیر کھل جائے گا، پیر ڈھکا ہے تو سر کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی نورانی چادر عطا فرماتے ہیں، خاتون جنت اپنے پورے وجود کو پردے میں کرتی ہے، اس کے بعد اجازت دیتی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضرت عمران بھی تشریف لاتے ہیں۔ بڑی شدت کا بخار تھا، تیمارداری کی، تیمارداری کرنے کے بعد خاتون جنت نے عرض کیا، یا رسول اللہ 3 دن ہو گیا ہے چولہا نہیں جلا ہے، گھر میں پھانکے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے، بیٹی صبر کرو، اللہ اس پہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اس پہ تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج کا اگر کوئی باپ ہوتا تو کرتا کیا کہ پورا راشن پانی لے کے داماد کے اوپر چڑھائی کر دیتا کہ 3 دن سے تو نے میری بیٹی کو بھوکا رکھا ہے، تو نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ رسول اللہ نے کیا تعلیم دی ہے کہ اپنی بچیوں کو صبر کی تعلیم دو، اس لیے کہ صبر کے اندر اجر ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر سسرال میں دونوں میں کچھ انبن ہوتی ہے تو تمہیں قطعی جو ہے اپنی بیٹی کی طرف سے بول کر کے اسے بڑھاوا نہیں دینا ہے، بلکہ اپنی بیٹی کو سمجھانا ہے تاکہ اس کا گھر بنا رہے، تاکہ اس کی زندگی بن جائے۔ مگر یہ چیز آج
آج ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ہم بڑی کثرت سے دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر جو ہے اور بچی کے گھر والے، بچی کے ماں باپ اب ہر طریقے سے ساری غلطیاں اپنے داماد کی نکال کر کے نہ معلوم کیسی کیسی دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ یہ تعلیم اسلام نہیں ہے مسلمانوں، یہ تعلیم قرآن نہیں ہے مسلمانوں۔ تعلیم اسلام و تعلیم قرآن کیا ہے جانتے ہو؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میری بہنیں بھی اس خطاب کو سن رہی ہیں، میری مائیں بھی اس خطاب کو سن رہی ہیں، میری اسلامی بچیاں بھی اس تقریر کو سن رہی ہیں۔ اے میری بہنوں، اگر تم دنیا و آخرت میں عزت چاہتی ہو نا تو خاتون جنت کی زندگی اور ان کی سیرت کو دیکھو۔ یہ مغربی تہذیب اور دنیا والے جو تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات ڈال کر کے رکھے ہیں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اسلام نے مسلمان عورت کو پردے میں رکھ کر کے اس کی عظمت کو گھٹایا نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت کو عوض ثریا سے زیادہ اونچا کر دیا ہے۔ اس کی عظمت میں چار چاند اسلام نے لگا دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اتنے فتنے ہیں۔ مسلم لڑکی ہوتی ہے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، مسلم لڑکی ہوتی ہے دوسرے مذہب والے لڑکے کے ساتھ وہ عشق لڑاتی ہے اور نامعلوم کیسے کیسے کام کیا کرتی ہے۔ یہ بے حیائی ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر آئی۔ اچھا ماں باپ بھی ویسے ہی ہے، ماں باپ کیسے کہ میں پڑھا لکھا کر کے اپنی بچی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرا دینا چاہتا ہوں کہ میری بچی اپنے پیر کے اوپر کھڑی ہو جائے۔ ارے اچھی بات ہے، تم اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، انہیں لکھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، مگر دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں خاتون جنت کی زندگی بھی تو بتا دو، انہیں خاتون جنت کی سیرت بھی تو بتا دو، انہیں بتا دو کہ اسلام نے تمہیں کیا کیا حق دیا ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے تمہیں پردے میں رکھ کے ظلم کیا ہے، تم پر تمہارے حقوق کو پامال کیا ہے۔ اے میری بہنوں، اسلام نے تم پہ ظلم نہیں کیا ہے، اسلام نے تمہیں وہ مقام دیا ہے کہ تم جب بیٹی ہو نا تو باپ کے لیے تم جنت کا ذریعہ ہو، جب تم بیوی بن کے اپنے شوہر کے گھر گئی نا تو شوہر کے لیے تم جنت کا ذریعہ ہو، جب تم ماں بن گئی نا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت تمہارے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ کوئی اور مذہب یہ مقام عورت کو دیتا ہے، کوئی مذہب یہ مقام عورت کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ مقام دیا ہے کہ تو لڑکی بن کے جب پیدا ہوئی ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی ہے، بیوی بن کے شوہر کے گھر گئی ہے، شوہر کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی ہے۔ جب اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی ہے تو اب تو جنت کا ذریعہ نہیں ہے، جنت تیرے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور آپ دیکھیں نا مسلمانوں، اسلام کے دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر بے شمار مساجد ہے، اتنی مساجد ہے، اتنی مسجدیں ہیں کہ مسجدوں کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اے میری بہنوں بتاؤ، اے میرے بھائیوں بتاؤ، کیا تم نے کبھی کسی مسجد کو پردے میں دیکھا ہے؟ کسی مسجد کے اوپر غلاف تم نے دیکھا ہے؟ کسی مسجد کے اوپر کوئی غلاف نہیں ہے، کسی مسجد کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہے، مگر کعبۃ اللہ ہمیشہ پردے میں رہتا ہے، خانہ کعبہ ہمیشہ پردے میں رہتا ہے۔ وہ پردے میں رہتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ ام المساجد ہے، خانہ کعبہ ام المساجد ہے۔ دنیا کی تمام مسجدیں ایک طرف ہے، کعبے کا مقام سب سے اونچا ہے، اس لیے کعبے کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ وہاں سے ذہن دیا گیا کہ دنیا میں مسجدیں بہت ہے، مگر جو مقام کعبے کا ہے وہ کسی مسجد کا نہیں ہے، تو اس کی عظمت کی حفاظت کے لیے، اس کی حرمت کی حفاظت کے لیے اللہ رسول نے حکم دے دیا اس کے اوپر غلاف ڈال دو تاکہ ایک امتیاز ہو جائے، ایک فرق ہو جائے دنیا کی مسجد میں اور کعبے کے اندر۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر کتابیں بہت ہے، بڑی بڑی کتابیں پائی جاتی ہے، مگر کسی کتاب کو کہ کپڑے میں لپیٹ کے نہیں رکھا جاتا ہے۔ مگر قرآن کے تعلق سے کیا کہو گے؟ قرآن کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، قرآن کو پیٹی کے اندر رکھ کے رکھا جاتا ہے۔ کیوں کپڑے میں لپیٹتے ہو؟ کیوں پیٹی میں رکھ کے اس کو حفاظت سے رکھتے ہو؟ اس لیے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ دنیا میں کتابیں بہت ہے، مگر قرآن ام الکتاب ہے، تمام کتابوں کی ماں قرآن ہے۔ جو مقام قرآن کا ہے وہ کسی کتاب کا نہیں ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے اسے اللہ رسول نے حفاظت سے رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی لیے مسلم عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا کہ یہودی کی عورتیں بھی عورتیں ہیں، نصارہ کی
عورتیں بھی عورتیں ہیں، مجوسی کی عورتیں بھی عورتیں ہیں، دیگر اقوام کی عورتیں بھی عورتیں ہیں، مگر اے مسلم خواتین، تم کو جو اللہ نے مقام دیا ہے یہودی عورت کا وہ مقام نہیں ہے، نصرانی عورت کا وہ مقام نہیں ہے، غیر مسلم عورت کا وہ مقام نہیں ہے، تمہارا مقام تمام عورتوں میں سب سے اونچا ہے۔ اس لیے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی حرمت کی حفاظت کے لیے تم نقاب پہنا کرو، اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرو۔ یہ دنیا تم سے کہے گی، یہ دنیا والے تمہارے ذہن کو الجھانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ایک خاتون نے ایک بزرگ سے کہا تھا کہ اسلام نے عورت کو مرد کے حکم کا پابند کیوں بنایا ہے؟ اسلام نے قرآن کا حکم ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ اسلام نے عورت کو مرد کے حکم کا پابند کیوں بنایا ہے؟ وہ عالم دین تھے، بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، ارشاد فرماتے خاتون ایک بات بتا، تیرے بیٹے تیری اولاد کتنی ہے؟ کہا 4 اولادیں ہیں۔ فرمایا اس میں بیٹے کتنے ہیں؟ کہا 3 بیٹے ہیں۔ عالم مسکرانے لگے، ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی کے حکم کا پابند تجھ کو بنایا ہے اور 3 مرد کو تیرے حکم کا پابند بنا دیا ہے۔ تو اپنے شوہر کے حکم کی پابند ہے اور 3 بیٹے تیرے حکم کے پابند ہے۔ اسلام نے تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے، اسلام نے تو تجھے وہ مقام عطا کیا ہے کہ جنت تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ خاتون جنت کی زندگی کو دیکھو کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے بابا جان کی نصیحتوں پر، آپ کے قول پر آپ عمل کیا کرتی تھی۔ آج کی عورتوں کا حال کیا ہے مسلمانوں؟ ہر گھر کی کہانی ہے، نہ تو آدمی اپنی عورت سے خوش ہوتا ہے، نہ عورت اپنے آدمی سے خوش ہوتی ہے۔ یہ دنیا ہے اور دنیا کی چیزیں دیکھ کر کے عورتوں کے اندر عادت ہوتی ہے کہ عورتیں دوسروں کا زیور دیکھ کر کے حسد کرنے لگتی، خواہش اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتی ہے، دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے وہ چاہت اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتی ہے۔ اگر آدمی خالی اپنی عورت کی ضرورت کو پورا کرتا رہے تو وہ اپنی مہینے کی پوری کمائی اس کے میک اپ کے اندر لگا دے گا، اس کے سنگار کے اندر لگا دے گا، پیسہ ختم ہوگا، مگر عورت کا سنگار ختم ہونے والا نہیں۔ اے خواتین اسلام، اب خاتون جنت کی زندگی کو دیکھو، خاتون جنت کس طریقے سے اپنے شوہر نامدار کی خدمت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات گھر تشریف لائے، چہرہ تھوڑا غمگین تھا، چہرے کے اوپر تھوڑا اداسی تھی۔ جب چہرے کے اوپر اداسی تھی، خاتون جنت نے پوچھ لیا اے میرے سرتاج کیا بات ہے؟ آج آپ کے چہرے کے اوپر اداسی کیسی ہے؟ آج آپ کا چہرہ مایوس کیوں ہے؟ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ یہ خاتون جنت پوچھ رہی ہے۔ آج کی عورت ہوتی نا وہ کیا پوچھتی بتاؤں میں آپ سے؟ آج کی عورت پوچھتی کیا بات ہے چہرے پہ 12 کیوں بجا ہوا ہے؟ اس لیے کہ آج کی عورتوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کا شعور نہیں ہے۔ میری بات کو میری بہنیں برا نہ مانے، میری بات کا وہ برا نہ مانے، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ سارے حالات کے اوپر نظر رکھتا ہوں اور معاملات کو دیکھا کرتا ہوں کہ آج کی عورتیں کیسی ہے کہ وہ اپنے شوق کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے کس طریقے سے اپنے شوہر کی توہین کیا کرتی ہے، ان کی گستاخی کیا کرتی ہے، جبکہ اللہ رسول نے مقام شوہر کا اونچا کیا ہے کہ اگر رات میں بیوی اپنے شوہر کا پیر دبا کر کے سوئے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 70 گرام سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خالی پیر دبا کر کے سو جائے تو یہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے۔ مگر عورتیں بھی بڑے دماغ والی ہیں، اب اتنے صدقے کے لیے 2 مرتبہ دبا کے سو جائیں گی اور پھر پوری زندگی آدمی کا گلا دباتی رہیں گی۔ یہ آج کی عورتوں کا حال ہو گیا۔ خاتون جنت کو دیکھو مسلمانوں، مولا علی کے چہرے پہ غم تھا، مولا علی کے چہرے پہ تھوڑا اداسی تھی۔ خاتون جنت نے کہا اے میرے سرتاج کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پہ یہ غم کیوں ہے؟ آپ کے چہرے پہ مایوسی کیوں ہے؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ آج عثمان نے رسول اللہ کی دعوت کی تھی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہوئی، ہم سب دعوت میں گئے تھے، بڑی شاندار دعوت ہوئی۔ دعوت کے بعد عثمان نے ایک ایک قدم کے عوض میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا ہے۔ میرے دل کے اندر تمنا ہے کہ میں بھی رسول اللہ کی ایسی دعوت کروں۔ خاتون جنت فرماتی ہے اگر تمنا ہے تو
پوری کر لو، جاؤ رسول اللہ کو دعوت دے دو۔ اور ارشاد فرماتے فاطمہ ہم غلام کہاں سے لائیں گے، اتنی عظیم دعوت ہم کیسے کریں گے؟ ارشاد فرماتی تم دعوت دے دو، اللہ منیم و کارساز انتظام کر دے گا۔ مولا علی تشریف لے گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعوت کے لیے، وہ دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ کہا یا رسول اللہ ماں دوست احباب کے، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میرے غریب خانے پہ چلے، آپ کی دعوت ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لے کر کے آ گئے۔ خاتون جنت گھر کے گوشے میں جاتی ہے، اپنا مصلی بچھاتی ہے، مخدومہ کائنات ہے۔ ہمارا یقین ہے آج بھی کائنات میں فاطمہ کا صدقہ بٹتا ہے، ہم جو کھاتے ہیں فاطمہ کا صدقہ کھاتے ہیں۔ خاتون جنت کون ہے آپ جانتے ہیں مسلمانوں؟ خاتون جنت کی ایک کنیز تھی، فضہ نام تھا، یہ آپ کی خاص کنیز تھی، اور ایک نام تھا انبر جس کا نام تھا۔ ایک مرتبہ انبر آیا، دروازے پہ دستک دیا، فضہ نے اندر سے پوچھا کون کا انبر ہو، پوچھا کیا کام ہے؟ انبر نے کہا علی کدھر ہے، مولا علی کدھر ہے؟ فضہ نے کہا وہ اس وقت آسمانوں میں ہے۔ فضہ کنیز ہے، گھر کی کنیز ہے، کہا مولا علی اس وقت آسمانوں میں ہے۔ اتنا سننے کے بعد انبر وہاں سے واپس ہو گیا، واپس ہو رہا تھا، راستے میں مولا علی سے ملاقات ہو گئی۔ جب مولا علی سے ملاقات ہوئی، انبر نے کہا مولا علی میں ابھی مکان پہ گیا تھا، میں نے دستک دی، فضہ نے کہا، فضہ سے میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اس نے کہا علی اس وقت آسمان میں ہے۔ وہ کیسی کیسی باتیں کرتی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اے انبر فضہ کے فراق میں نہ پڑا کر، اس کے چکر میں نہ پڑا کر، وہ جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر کا دروازہ آسمانوں میں کھلا کرتا ہے۔ یہ خاتون جنت کا مقام ہے مسلمانوں، کہ خاتون جنت کے گھر کا دروازہ بھی آسمان میں کھلتا ہے۔ خاتون جنت نے اپنے گھر کے گوشے میں مصلی بچھا دیا، اپنا سر سجدے میں رکھا، مالک حقیقی سے کہتی ہے اے پروردگار میں نے رسول کو دعوت دی ہے، وہ تیرے رسول ہے، تیرے محبوب ہے، میں تیری بندی فاطمہ تجھ سے گزارش کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں، مجھے اپنی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا، دعوت کا انتظام فرما دے۔ دعا کرتی ہے۔ اچھا یاد رکھنا مسلمانوں، دعا پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، دعا پورے کامل یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے میں دعا کرتا دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے مسلمانوں۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں دعا ضرور قبول کروں گا۔ واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میں دعا قبول کرتا ہوں تو وہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا۔ انداز الگ الگ ہوگا، طریقہ الگ الگ ہوگا، دعا کبھی رائگاں نہیں ہوتی ہے، دعا کبھی ضائع نہیں ہوا کرتی ہے۔ سیدہ نے مصلی بچھا دیا، اللہ سے دعا کرتی ہے، صحابہ آ گئے، قاسم نعمت خالق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، گھر کے اندر سب تشریف فرما ہے۔ خاتون جنت نے دسترخوان بھی بچھا دیا، اب ہنڈی میں سے کھانا نکال نکال کے پیش کر رہی ہے، تمام صحابہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھا لینے کے بعد میرے آقا مسکراتے ہیں، فرماتے میرے صحابہ جانتے ہو فاطمہ کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کہاں کا کھا رہے ہو؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ، یہ تو اللہ رسول جانتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ کے گھر میں بیٹھ کے تم جنت کا کھانا کھا رہے ہو، اس کی ہنڈی میں کھانا جنت کا ہے، اس کی پتیلی میں کھانا جنت کا ہے۔ اب بتائیے مسلمانوں، یہ خاتون جنت کا مقام ہے۔ اب باری تھی غلام آزاد کرنے کی، دعوت تو اپنے اختتام کو پہنچی۔ سیدہ نے پھر مصلی بچھا دیا، عرض کیا بار الہا، عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، تیری بندی فاطمہ کے پاس غلام تو نہیں ہے، البتہ میں تجھ سے التجا کرتی ہوں میرے بابا جان کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک جہنمی کو جہنم سے آزاد کر دے۔ یہاں دعا ہو رہی ہے، وہاں سے جہنمی نکالے جا رہے ہیں، یہاں دعا ہو رہی ہے، وہاں سے جہنمی بخشے جا رہے ہیں۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا کی برکت سے، آپ کے ایک ایک قدم کے صدقے اللہ نے ایک ایک ہزار گناہگاروں کو جہنم سے نکال دیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ میں آ رہی تھی، راستے میں سیدہ کا مکان تھا، اب میں نے آواز سنی چکی چلنے کی تو میں نے جھانک کر کے دیکھا کہ چکی چل رہی تھی، حسنین کا جھولا جھول رہا تھا اور سیدہ ایک طرف سوئی، اطمینان سے سوئی ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، سیدہ اطمینان سے آرام کر رہی ہے۔ میں حیرت میں پڑ گئی کہ چکی کون چلا رہا ہے، حسنین کا جھولا کون جھلا رہا ہے۔ میں فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے فاطمہ کے گھر پہ ایسا ایسا دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ام ایمن
سنو فاطمہ روزہ سے ہے، یہ شدید گرمی ہے، اللہ نے فاطمہ کے اوپر نیند غالب کر دیا تاکہ اسے آرام ملے، وہ سو گئی، ایک فرشتہ چکی اس کی چلا رہا ہے، ایک فرشتہ میرے نواسوں کا جھولا جھلا رہا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ فاطمہ جس کے گھر کا کام فرشتے آ کر کے کیا کرتے ہیں، جن کے گھر کے خادم فرشتے ہیں، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ان کی عظمت ہم اپنی گندی زبان سے کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہی نہیں مسلمانوں، دوسری ایک بات میری بہنیں سنیں، اب میری اسلامی مائیں سنیں، میری بچیاں سنیں، اللہ کی ذات پہ توکل کیا کرو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا کرو۔ خاتون جنت کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیسا ہے جانتے ہو؟ یہ خاتون جنت ہے، بیمار پڑی تھی، بیمار پڑنے کے بعد جب آپ شفا یاب ہو گئی، شفا یاب ہونے کے بعد ایک مرتبہ حضرت علی نے پوچھا، اے فاطمہ بتاؤ کیا کوئی چیز تمہیں کھانے کی تمنا ہے، کوئی چیز کھانا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہاں میرا دل ہو رہا ہے کہ میں انار کھاؤں۔ اب انار کا موسم تو تھا نہیں، مولا علی نکلے مدینے میں ڈھونڈنے کے لیے، ایک انار والا مل گیا۔ یقیناً ہمارا یقین یہ ہے کہ جب انار کا موسم نہیں تھا اور انار والا مل گیا تو وہ انار والا نہیں تھا، وہ کوئی فرشتہ ہوگا جو انار جنت سے لے کے آیا ہوگا۔ ایک انار والا ملا، حضرت علی نے انار لیا، خرید کر کے خاتون جنت کے پاس تشریف لاتے ہیں، خاتون جنت کو انار پیش کرتے ہیں۔ ابھی سیدہ انار اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، دروازے پہ سائل آتا ہے، کہتا ہے بنت رسول اللہ، اللہ کے نام پہ کچھ صدقہ کر دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا، نبی کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے نا، یہ خود تو پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں مگر کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ آج بھی جو مل رہا ہے سب رسول کے در سے مل رہا ہے، اور کل بھی جو ملے گا رسول کے در سے ملے گا۔ صبح قیامت تک کے ہر کچھ رسول کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے۔ تو جب سیدہ نے دے دیا، حضرت علی فرماتے ہیں اب میں سوچنے لگا، ایک تو بے موسم انار مل گیا، ایک ہی ملا تھا، فاطمہ نے وہ بھی دے دیا۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، مولا علی نے دروازہ کھولا، حضرت سلمان فارسی تھے، ایک تشت لے کر کے آئے تھے۔ اب جب وہ تشت لایا اور دیا، کہا علی لو فاطمہ کو دے دینا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، فاطمہ کو دے دینا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ حضرت علی لا کر کے وہ تشت خاتون جنت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ سیدہ اس کے اوپر سے جب کپڑا ہٹاتی ہے، پورے تشت میں انار بھرا ہوا تھا۔ سیدہ نے انار کو گنا، 1 2 3 9 انار تھا۔ جب 9 انار تھا، سیدہ فرماتی علی یہ انار لو رسول اللہ کی بارگاہ میں واپس کر دو۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے واپس کر دو، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر ایک صدقہ کرو گے اللہ 10 عطا فرمائے گا، اس میں 9 ہے، یہ ہمارے حصے کا نہیں ہے، ہمارے حصے کا ہوتا تو 10 ہوتا۔ علی لے کر کے حضور کی بارگاہ میں واپس آئے۔ جب حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں واپس آئے، میرے آقا مسکراتے ہیں، ایک انار اور اس میں رکھتے ہیں اور فرماتے علی میں فاطمہ کی توکل کا امتحان لے رہا تھا کہ اسے اللہ کی ذات پہ کتنا بھروسہ ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے اسلامی خواتین، اے مسلم بہنوں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ اگر زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آ جائے صبر کر لیا کرو، اگر زندگی میں کوئی مسائل آ جائے صبر کر لیا کرو، مگر خدا را جو ہے اپنی شادی شدہ زندگی کو دنیا کی لذت کے لیے تباہ نہ کرو، دنیا کی خواہشات کے لیے برباد نہ کرو، اس لیے کہ ہمیں آپ کو سب کو ایک دن دنیا چھوڑ کر کے چلا جانا ہے، اور دنیا چھوڑ کر کے جب ہم چلے جائیں گے تو دنیا اپنی جگہ پہ رہے گی، ہمیں اپنی زندگی کا حساب قبر میں دینا پڑے گا۔ حالات دیکھیے نا کتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہر کیف مسلمانوں، سیدہ خاتون جنت کی زندگی بے مثال ہے۔ اب آپ دیکھیے اتنے کام کاج کرنے کے بعد بھی عبادت و ریاضت کے اندر فرق نہیں پڑتا ہے، بندگی کے اندر فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہماری بہنوں کا حال یہ ہے، اسلامی بہنوں کا حال یہ ہے کہ ظہر کی نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ کیا کروں، اتنا کام تھا، روٹی تھی، چاول تھا، سالن تھا، یہ پکانے کے بعد نماز پڑھنی، یہ پکانے کے بعد جو ہے برتن بھانڈا بھی کرنا تھا۔ لاکھ بہانے ہوتے ہیں نماز نہ پڑھنے کے، مگر اگر وہی تم کہہ دو، کسی اور کوئی شوہر اپنی عورت سے کہہ دے کہ جلدی جلدی کر ہم بمبئی گھومنے جائیں گے،
جائیں گے, چوپاٹی گھومنے جائیں گے, 3 بجے پکنے والا کھانا 1 بجے پک کے تیار ہو جائے گا, کیوں گھومنے جانا ہے. مگر جب نماز کی بات آتی ہے تو ان سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھنا ہے تو پیر بھی دکھتا ہے, نماز پڑھنا ہے تو کمر بھی دکھتی ہے, نماز پڑھنا ہے تو پیٹ بھی دکھتا ہے, مگر جب گھومنا ہوتا ہے نہ کمر ٹوٹتی ہے نہ پیر دکھا کرتا ہے. یہ اسلامی عورتوں کا حال ہو چکا ہے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. آپ دیکھیں اسلام نے عورت کو جو پردے کا حکم دیا ہے, اب برقع پردے کے لیے پہنا جاتا ہے تاکہ پردہ ہو سکے, مگر آج ہماری بہنیں جو برقع پہنتی ہے نا, یہ ایسا جاذب النظر ہوتا ہے کہ جب یہ برقع پہن کر کے چلتی ہے تو راستہ چلنے والا ہر کوئی برقعے کا کلر دیکھنے لگتا ہے. ہماری بہنوں کا حال تو یہ ہو گیا, شادی میں جانا ہے تو الگ برقع ہوتا ہے, منگنی میں جانا ہے تو الگ برقع ہوتا ہے, ختنے میں جانا ہے تو الگ برقع ہوتا ہے, بازار جانا ہے تو الگ برقع ہوتا ہے. بچی خلی میت ہے, ابھی میت کے لیے عورتوں نے کوئی برقعے کو فائنل نہیں کیا کہ میت میں کس کلر کا برقع پہنا جائے. یہ ساری خواہشات اور یہ سارے جو ہے یہ ساری نفسانیات جو ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر ہے, جو ہماری بہنوں کو اور اسلامی خواتین کو تباہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد جب عبادت کی بات آتی ہے تو خاتون جنت کی زندگی کو دیکھو مسلمانوں, مولا علی کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہے, حسنین کریمین کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ خاتون جنت کا حال یہ تھا کہ گھر کا سارا کام کرنے کے بعد جب رات ہوتی تھی نا, میری والدہ گھر کی محراب میں کھڑی ہوتی, پوری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی, پوری رات اللہ کی بندگی کیا کرتی. امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں ایسی عبادت کرتی کہ سورج نمودار ہو جایا کرتا تھا, فجر طلوع ہو جایا کرتی تھی. خاتون جنت کا حال یہ تھا کہ جب آپ نماز کی نیت باندھتی رات میں اور پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہوتا, فجر طلوع ہو جاتی تو خاتون جنت اللہ سے کہتی اے پروردگار, تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کے تیری عبادت نہیں کر پاتی ہے, جی بھر کے تیری عبادت نہیں کر پاتی. وہ سیدہ ہے, وہ مختومہ کائنات ہے کہ عبادت سے ان کا جی نہیں بھرتا ہے. آج مسلم عورت ہے کہ مسلم عورت کا عبادت کرنے کا جی نہیں ہوتا ہے, عبادت کرنے کا جی نہیں ہوتا ہے. نیند نہیں آئے گی, رات 3 بجے تک موبائل فون میں حیران رہیں گے, مگر انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وضو کر کے 2 رکوع قرآن کی پڑھ لے, وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے, اس لیے کہ جانتی ہے ابھی قرآن پڑھنے لگوں گی اب بھی نیند آ جائے گی, ابھی نماز کو کھڑی ہو جاؤں گی اب بھی نیند آ جائے گی. اسے سونا نہیں ہے, اسے موبائل دیکھنا ہے. تو کہتی کیا نیند نہیں آتی تو کیا کروں, اسی طریقے سے اپنے وقت کو پاس کر رہی ہو. اے مسلمانوں, خاتون جنت کی زندگی, آپ کی سیرت کو دیکھو, اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاتون جنت نے وہ پردہ کیا ہے. آپ کی عمر 15 سال کی تھی اس وقت آپ کا نکاح ہوا ہے. ایک روایت میں آیا 18 سال کی تھی اس وقت آپ کا نکاح ہوا ہے. جب آپ کی عمر 23 سال کی ہوئی تو آپ کی وفات بھی ہو گئی تھی. اتنی کم عمر میں آپ کی وفات ہوئی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کی وفات کے بعد ایک مرتبہ سیدہ سے پوچھا, خاتون جنت سے پوچھا, اے بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ, جب رسول اللہ کی وفات کا وقت تھا تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی, اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کچھ کہا تھا جس کی وجہ سے تم رونے لگی؟ کہا ہاں مجھ سے کہا تھا. اور پھر دوسری مرتبہ کچھ کہا تو تم مسکرانے لگی. اب تو وہ راز ہمیں بتا دو. اب چونکہ راز تھا مگر چونکہ رسول اللہ وفات پا چکے تھے تو سیدہ نے وہ راز بتایا. سیدہ کہتی امی جان, پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے میرے کان میں کہا اے بیٹی فاطمہ, ہر سال جبریل میرے پاس 2 مرتبہ, ایک مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے, اس بار جبریل نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے, جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے, میرے وصال کا وقت قریب آ گیا. سیدہ فرماتی ہے یہ بات سننے کے بعد میں رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نے کہا اے فاطمہ سنو, اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا, اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا اور تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر کے ملو گی. تو میں مسکرانے لگی. حضور کی وفات کے ٹھیک 6
6 مہینے کے بعد رمضان کی تیسری تاریخ کو حضرت خاتون جنت کی بھی وفات ہو جاتی ہے جب آپ کی عمر مبارک 23 سال کی ہوتی ہے۔ اب بتائیے مسلمانوں، یہ خاتون جنت ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کا چہرہ دیکھنے کی بات تو بہت دور ہے مسلمانوں، کسی نے آپ کے دوپٹے کا رنگ بھی نہیں دیکھا ہے، آپ کے کپڑے کا رنگ بھی نہیں دیکھا ہے، حتیٰ کہ آسمان نے بھی آپ کے کپڑے کے رنگ کو نہیں دیکھا ہے۔ ہر کسی کی روح کو اسرائیل نکالا کرتے ہیں، مگر اسرائیل کو اجازت نہیں تھی خاتون جنت کی روح نکالنے کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود خاتون جنت کی روح کو قبض کیا ہے۔ یہ تنہا مقام خاتون جنت کو حاصل ہوا ہے کہ خاتون جنت کی روح مبارک کو حضرت خاتون جنت کی روح مبارک کو پروردگار عالم نے خود قبض کیا ہے، اسرائیل کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن پل سے رات کے اوپر سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہر کسی کو پل سے رات سے پار ہونا ہے، مگر جب حضور فرماتے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ گزرنے لگے گی تو ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، پردے غیب سے آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی گردن کو جھکا لو، اے محشر میں رہنے والوں اپنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو، میری بندی فاطمہ پل سے رات سے گزرنے والی ہے۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں پل سے رات سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ مقام سیدہ کا ہے مسلمانوں کہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کے پردے کا اہتمام فرمائے گا، ان کے پردے کا اہتمام فرمائے گا۔ پوری کائنات میں انہی کا صدقہ بٹتا ہے، مگر پردہ کتنا ہے مسلمانوں۔ مگر آج جب ہم اپنی مسلم بہنوں کو دیکھتے ہیں، آج جب ہم اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والیوں کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو رویا کرتا ہے کہ اب کتنا ماحول خراب ہوتا چلا گیا۔ یہ فتنوں کی کیسی بارش ہوتی ہے، بچی گھر سے نکلتی ہے کالج جانے کے لیے برقع پہن کے نکلتی ہے، مگر جب بس میں بیٹھتی ہے تو برقع بیگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ حال مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ تم اپنی بچیوں کو دنیا کی تعلیم دے رہے ہو، دنیا کی تعلیم دو مسلمانوں، مگر ساتھ ہی ساتھ خاتون جنت کی زندگی اور ان کی سیرت بھی بتاتے رہو، ورنہ یاد رکھنا بدنامی کا داغ تمہارے سر پہ آنے والا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ دیکھیے نا کتنی مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو جینس پینٹ بھی پہننے لگی، ٹی شرٹ بھی پہننے لگی، کتنی مسلم لڑکیاں ایسی ہیں جو یہود و نصارہ کے لباس کو اپنانے لگی، غیر مسلمین سے دوستی کرنے لگی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان سے دوستی کرنے میں کیا مذائقہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے رسول نے، اسلام نے جب مسلمان مرد کو مسلمان عورت سے دوستی کی اجازت نہیں دیا ہے تو ایک مسلم عورت کو غیر مسلم سے دوستی کی اجازت کب دے دے گا؟ اسلام نے تمہیں روکا ہے۔ اپنے مذہب کو دیکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اخبارات کو دیکھو نا، کیوں پیار و محبت میں اندھے ہوتے ہو؟ ایک جملہ سیکھ لیا، یہ ایسے ایسے عاشق، یہ جھوٹے عاشق ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مسلمانوں، اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، جو لڑکا تمہارے اوپر عاشق ہو سکتا ہے نا، وہ کسی اور کا بھی دیوانہ ہو سکتا ہے، وہ کسی اور سے بھی محبت کر سکتا ہے۔ یہ پیار محبت کی بات ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، شادی ہمیشہ اسی سے کرو جو رشتہ تمہارے گھر والے تمہارے لیے پسند کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اندر برکت رکھتا ہے۔ تم اپنی پسند کی کرنے کی جو کوشش کرتے ہو نا، یہ تمہاری اپنی نفسانیات ہوتی ہے، یہ تمہاری اپنی خواہشات ہوتی ہے، مگر جب تمہارا باپ تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈے گا نا تو تمہارا باپ دیکھے گا داماد کماتا کتنا ہے، تمہارا باپ دیکھے گا کہ اسے کسی چیز کا شوق تو نہیں ہے، تمہارا باپ دیکھے گا وہ کسی لڑکی کے چکر میں تو نہیں ہے، تمہارا باپ دیکھے گا یہ پیتا کھاتا تو نہیں ہے، مگر جو ہے تم اس کی جو ہے پچھلی باتوں میں آ کر کے، اس کی جو ہے چکنی باتوں میں آ کر کے اپنے ماں باپ کی باتوں کو ٹال کر کے ان کی نافرمانی کرتے ہو۔ لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں، ایک جملہ، ایک عاشق سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی، بڑا سچا عاشق تھا بیچارہ، کہ بعد میں میں نے جب اسے سمجھایا تو وہ کہتا رہے مولانا تم کو کیا معلوم کہ پیار زندگی ہے، لو از لائف، پیار زندگی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ پیار زندگی ہے، میں نے اس کو اس کا
جواب دیا تھا ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پیار زندگی ہے، مگر وہ پیار جو رسول اللہ سے کیا جاتا ہے وہ پیار زندگی ہے، وہ پیار زندگی ہے جو صحابہ سے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ مجنو کو آج سب نے بھلا دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ محبت کرنے والے جتنے ہیں نا جو کہتے ہیں پیار زندگی ہے، لو از لائف، پیار زندگی ہے، کبھی کسی پولیس اسٹیشن میں دکھیں گے، کبھی کسی پولیس اسٹیشن میں نظر آئیں گے، کبھی کسی لاج کے اندر، یہ ذلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر عزت کی زندگی تمہیں گزارنا ہے تو تم رسول اللہ سے محبت کرو۔ غوث پاک نے رسول سے محبت کی ہے، عرصہ ہوا دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی دنیا ان کے سر پہ، ان کے آستانے پہ سر جھکاتی ہے۔ غریب نواز نے رسول اللہ سے محبت کی ہے، ہم نے غریب نواز کو دیکھا نہیں ہے، مگر آج بھی جب ان کے آستانے پہ جاتے ہیں سر خود بخود جھکتا چلا جاتا ہے۔ احمد رضا نے رسول اللہ سے محبت کی ہے، ہم نے انہیں بھی نہیں دیکھا ہے، مگر جب ان کا نام آتا ہے تو چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ جاتی ہے، چہرہ خود بخود کھل جایا کرتا ہے۔ یہ کیوں؟ جو رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو اونچا کر دیتا ہے۔ اور جو دنیا سے محبت کرتا ہے، فرعون نے دنیا سے محبت کی تھی، جب فرعون کا نام آتا ہے لوگ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نمرود نے دنیا سے محبت کی تھی، جب اس کا نام آتا ہے تو خیر کے ساتھ اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے ساتھ اس کا نام کوئی نہیں لیتا ہے۔ ابو جہل اتبا شیبہ ہو، یہ جن لوگوں نے دنیا سے محبت کی یا متاع دنیا سے محبت کی، جب ان کا نام آتا ہے لوگ ان پر لعنت بھیجتے ہیں، خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں، میری بہنیں دیکھیں، رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی تھے کہ یہ بہنیں ہماری بہنوں کا حال کیا ہے کہ جب ان کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے، جب ان کے لیے رشتے کا انتخاب ہوتا ہے تو وہ لڑکا دیکھتے ہیں کہ لڑکا اسمارٹ ہے کہ نہیں، کہیں اس کا پیٹ تو نکلا ہوا نہیں ہے، اس کا کان کیسا، اس کی ناک کیسی، اس کی آنکھ کیسی، یہ سنا معلوم کیسی کیسی باتیں دیکھا کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی پسند ہوا کرتی ہے۔ مگر آپ دیکھیں رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، اور صحابی تھے بڑے کالے تھے، اور اصحاب صفہ کے صحابی تھے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، صفہ میں رہا کرتے تھے، مسجد میں رہا کرتے تھے بڑے کالے، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ میری تمنا ہے میرا نکاح ہو جائے، میری شادی ہو، میرا اپنا گھر اور میری بیوی بچے ہو، اپنی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ غیب دار رسول ہے، پوری کائنات کو کھلانے پلانے والے، پوری کائنات کو بسانے والے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلاں انصاری کے پاس چلے جاؤ، اس کی بیٹی ہے، انصاری سے کہنا کہ تیری لڑکی کے لیے اللہ کے نبی نے میرے رشتے کا انتخاب کیا ہے، یہ نبی کا فیصلہ ہے کہ تیری لڑکی کے لیے اللہ کے نبی نے میرے رشتے کا انتخاب کیا ہے۔ اب کالے صحابی چلے انصاری صحابی کے گھر، دروازے پہ دستک دی، انصاری صحابی نکلے، سلام و کلام کے بعد کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ یہ کہتے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا تھا، اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی کے لیے میرے رشتے کا انتخاب کیا ہے۔ اب باپ ہے، فطرتی محبت ہوتی ہے بچی سے کہ میرا داماد بھی تھوڑا اچھا دکھنے والا ہو، اس کا گھر بار ہو، کاروبار ہو۔ اب انصاری صحابی تھے، دیکھا کالے کلوٹے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، مکان نہیں ہے، کہا اچھا ابھی تم چلے جاؤ میں سوچ کر کے بتاتا ہوں۔ باپ کے پیچھے بیٹی کھڑی تھی، بیٹی نے باپ سے کہا ابو آنے والے کو دیکھے کہ وہ کالا ہے، بھیجنے والے کو نہیں دیکھے مدینے والا ہے، کہ بھیجنے والے کو دیکھو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میرا رشتہ ان کے ساتھ پس منظور کر لو، میرا نکاح ان کے ساتھ کرا دو، تاکہ کل قیامت کے دن جب لوگ کہیں گے میرا رشتہ میرے باپ نے لگایا تو میں سر اٹھا کے کہوں گی میرا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت نے لگایا ہے، میری نسبت پیارے پیارے آقا نے لگائی ہے۔ تو اے میری بہنوں اپنی زندگی کو بچاؤ، اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو، اپنی زندگی کو برباد نہ کرو۔ ایک دن تمہاری جوانی ختم ہو جائے گی، جب تمہارا بڑھاپا آئے گا تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ عزت والی زندگی چاہتے ہو تو پردے میں رہا کرو، عزت والی زندگی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی پیروی کرو، ان کے دل کو مت دکھاؤ، عزت والی زندگی چاہتے ہو اپنے شوہر کی خدمت کیا کرو، عزت والی زندگی چاہتے ہو نا تو خاتون جنت کی زندگی کے اوپر عمل کرو۔ آپ دیکھیں سیدہ کے وصال کا وقت قریب آیا، جب سیدہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو سیدہ وصال سے پہلے خود غسل فرما لیتی ہے، اور غسل فرمانے کے بعد یہ وصیت فرماتی ہے کہ اسی غسل پر مجھ کو دفن کر دینا، اسی غسل پر مجھ کو دفن کر دینا۔
جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، حضرت علی آپ کے پاس موجود تھے۔ 23 سال کی عمر ہے مسلمانوں، بھری جوانی کے اندر وصال ہوتا ہے۔ 23 سال کی عمر کے اندر ہی سیدہ فرماتی ہے حضرت علی سے، اے علی دیکھو میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے، ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں، جواب دے دینا۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ سیدہ نے پوچھا علی بتاؤ، مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا، تم مجھ سے راضی تو ہونا، مجھ سے خوش تو ہونا؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ کیا بات ہے، کیا میری محبت و خدمت کے اندر کوئی کمی تم نے دیکھ لی کہ آج یہ سوال مجھ سے کر رہی ہو؟ سیدہ فرماتی نہیں، تمہاری محبت و خدمت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے بابا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما رہے تھے، میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، اہل بیت میں سب سے پہلے تم آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو گی، مگر اے فاطمہ یاد رکھنا اس وقت تک کہ میرے سامنے مت آنا جب تک کہ تمہارے شوہر تم سے راضی نہ ہوں گے، تمہارے شوہر تم سے خوش نہ ہوں گے۔ اے علی میرے انتقال کا وقت آ گیا، میری رخصتی کا وقت آ گیا، اب تو بتا دو راضی ہو کہ ناراض ہو؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ میں تم سے بہت خوش ہوں، اے فاطمہ میں تم سے بہت راضی ہوں۔ اے میری بہنوں بتاؤ، اگر شوہر کو ناراض کر کے مرو گی، شوہر کا مقام تو یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے تو جنت کی حوریں عورت کے اوپر رات بھر لعنت بھیجا کرتی ہے، رات بھر لعنت بھیجا کرتی ہے۔ یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ تم اسلامی زندگی گزارو، دلوں کا پھیرنا اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے۔ جب تم اسلام کے اوپر پابند ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے نرمی اور محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر تم چاہو گی لڑ جھگڑ کے، اگر تم چاہو گی حجت حکارت کر کے، اگر تم چاہو گی پولیس کی دھمکی دے کر کے، اگر تم چاہو گی اپنے دادا نما بھائیوں کو لا کر کے، اگر تم چاہو گی اپنے محلے کے داداؤں کو لا کر کے اپنا حق حاصل کرنے کی، تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گی، مرنے کے بعد بھی ذلت تمہارا مقدر رہے گا۔ مقام یہ ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، مدینہ شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ گر تھے، ایک صحابیہ، ایک خاتون نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے والد کی طبیعت علیل ہے، کیا میں عیادت کے لیے چلی جاؤں؟ کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے چلی جاؤں؟ مکان کیسا تھا جانتے ہو؟ نیچے باپ کا گھر تھا، اوپر سسرال تھا، نیچے مہکا تھا، اوپر سسرال تھا، اوپر شوہر کا گھر تھا، خالی دادر اتر کر کے آنا ہے۔ مگر چونکہ شوہر تھے نہیں، شوہر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اب وہ خاتون کیسی خاتون تھی؟ اب شوہر ہے نہیں، پوچھو کس سے؟ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت گھر کے باہر جا نہیں سکتی ہے۔ تو اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرو، جب وہ آ جائے ان سے پوچھ کر کے جانا۔ شام ہو جاتی ہے، شوہر آتے نہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر پیغام بھیجی، یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، کیا اب جا سکتی ہوں؟ میرے آقا فرماتے شوہر کا انتظار کرو، آ جائے اجازت لے کر کے چلے جانا۔ جنازہ تیار ہو گیا، اب پھر اجازت مانگی، نبی نے یہی حکم دیا شوہر کا انتظار کرو، حتیٰ کہ تدفین ہو گئی، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر بیٹی باپ کے جنازے میں نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام پر عمل کرنے والی تھی، وہ رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والی تھی۔ اور آج حال کیا ہے کہ آدمی کام سے جاتا ہے تو بیوی گھر میں ملتی نہیں، کہاں ہے؟ پڑوسن کے گھر بیٹھی ہے۔ آدمی دکان سے گھر آتا ہے، بیوی گھر میں ملی نہیں، کہاں گئی تھی؟ بازار چلی گئی تھی۔ یہ سارے خرافات اور یہ ساری جو ہے یہ ساری نفس کی پیروی مسلمانوں تمہاری زندگی کا سکون تباہ کر رہی ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم فرماتے ہیں بیوی کی غلامی کرنے والا ڈھیوس ہے، بیوی کی غلامی کرنے والا۔ یہ ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ لوگ بیوی کی اتنی سنتے ہیں کہ بیوی کی سن کر کے اپنے ماں باپ سے، اپنے پورے خاندان سے دشمنی مول لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کے وہ سسرال کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایسوں کے تعلق سے کہا گیا جو بہت زیادہ سسرال آتا جاتا ہے اور بہت زیادہ سسرال میں گھستا ہے، اس کی مثال دی گئی کہ اس کی مثال ایک پالتو کتے کے جیسی ہے، کہ جس طریقے سے ایک پالتو کتا ہوتا ہے اس کی مثال وہی رہ جاتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم صحابہ کی زندگی دیکھو، خاتون جنت کی زندگی دیکھو، اسلام دیکھو، اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور دنیا کے خرافات کو اور دنیا کے چکر کو چھوڑ دو۔ جب تم اسلام پہ
عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا جو اپنے جن کے بچیاں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم اچھی کرو، ان کی تربیت اچھی کرو، انہیں اس بات کی تعلیم دو کہ ایک گھر تمہارا ہے، جب تم شادی ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤ گی یہ گھر تمہارا نہیں، اب شوہر کا گھر تمہارا ہے، اب یہ دروازہ تمہارے لیے بند ہے۔ ہنسی خوشی آؤ تو 2 دن کی جگہ 4 دن رہنا، مگر لڑ جھگڑ کے آؤ گی یہ دروازہ تمہارے لیے کھلا نہیں رہے گا، یہ دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے گا۔ اگر تم یہ تعلیم اپنے بچوں کو دو، اپنے بچیوں کو دو گے تو تمہاری بچیاں اپنے سسرال میں خوشحالی زندگی گزاریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ انہیں تم قرآن دیتے ہو نا تو قرآن کے ساتھ ساتھ تعلیم قرآن دے دو۔ اور ہم نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں، دعا تعویذ کا تھوڑا کام رہتا ہے تو ایسے لوگ آتے ہیں، اکثر عورتیں ایسی آتی ہے کہتی مولانا ایسی تعویذ دو، میری ساس بولتی بہت اس کی بولتی بند ہو جائے، میری نند بہت بولتی اس کی بولتی بند ہو جائے، میرے اور ایسی تعویذ دو کہ میرا شوہر لے کر کے مجھ کو الگ ہو جائے، وہ مجھ پہ دھیان نہیں دیتا ہے۔ یہ ایسی عورتیں ہیں ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر۔ اور پھر آج کے زمانے میں بابا بھی ویسے ہی ملتے ہیں، موقع کا فائدہ بھی بہت اٹھاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک عورت گئی، کہا حضور میری ساس بہت جھگڑا کرتی ہے، کوئی تعویذ دے دو کہ اس کی بولتی بند ہو جائے، میری زندگی اچھے سے گزرے۔ اللہ والے تھے، ایک تعویذ کے اوپر کچھ لکھا دے دیا اور کہا یہ تعویذ لے کر کے جا، جب تیری ساس بولنا شروع کرے نا اسی وقت تعویذ تو اپنے منہ میں رکھ کر کے دانت سے دبا لینا تو اس کی بولتی بند ہو جائے گی۔ اب یہ تعویذ لے کر تو گئی اور جیسے ہی ساس نے بولنا شروع کیا فوراً تعویذ نکالا اور تعویذ منہ میں رکھ کے دبا لیا، تھوڑی دیر دبائی رہی، سانس بولتے بولتے بند ہو گئے۔ 2 دن 4 دن 8 دن معاملہ چلا، ایک وقت ایسا آیا کہ سانس بولنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب خوشی خوشی آئی، حضور آپ نے تعویذ بڑی پاورفل دی تھی کہ میری سانس نے تو جھگڑا کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اب تو میری بڑی محبت سے بات کرتی ہے۔ آپ نے تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ آپ نے تعویذ کھول کر کے دکھایا، فرمایا دیکھ اس میں نے لکھا کچھ نہیں تھا، بس قلم چلا کے دے دیا تھا۔ پھر کہا اس کی بولتی بند کیسے ہوئی؟ ارشاد فرمایا بیٹا بات ایسی ہے جب وہ 1 بولتی تھی تو 2 بولتی تھی، پھر وہ 2 بولتی تھی تو 4 بولتی تھی، اس وجہ سے جھگڑا ختم نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تعویذ تیرے منہ میں رکھنے کے لیے اسی لیے دے دیا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خاموشی کے اندر نجات ہے، خاموشی کے اندر نجات ہے۔ تیری ساس بولتی تھی تو تعویذ منہ میں رکھ کے خاموش بیٹھی، اس وجہ سے وہ بولنا چھوڑ دی کہ میں اسے بول رہی ہوں یہ تو کچھ بولتی نہیں، یہ تو کچھ جواب نہیں دیتی۔ تو اے مسلمانوں، اب اے میری بہنوں، اگر ساس کبھی کچھ بولتی ہے تو اس کو اپنی ماں سمجھ کر کے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو۔ تمہاری ماں بھی تو تم کو تمہارے بچپنے میں بولا کرتی تھی، جب تم غلطیاں کرتی تھی وہ ڈانٹا کرتی تھی۔ تمہاری ماں بھی تو تمہیں کبھی مار دیا کرتی تھی، ماں کی مار کا تمہیں برا نہیں لگتا تھا، ماں کی ڈانٹ کا تمہیں برا نہیں لگتا تھا۔ ساس اگر کچھ کہہ دیتی ہے تو تمہیں بہت برا لگ جاتا ہے۔ جس دن تم اپنی ساس کو ماں سمجھو گے سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ اور قطعی ان تمام کاموں کے لیے کبھی کسی بابا کے پاس مت جانا مسلمانوں۔ عورتیں بہت جاتی ہے بابا کے پاس، ایسے باباؤں کا چکر، ایسے باباؤں کا چکر، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ کہ اسلام کو، آدھے سے زیادہ اسلام کو ان باباؤں نے برباد کر دیا ہے، اسلام کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور عورتیں ایسے چکر لگاتی ہے اور عورتوں کے اندر جو ہے یہ ساری عادتیں بہت ہوا کرتی ہے۔ اے میری بہنوں، تم اسلام پہ عمل کرو، نماز پابندی سے پڑھا کرو، نماز کے بعد درود پڑھا کرو، درود کی برکت سے زندگی کے اندر تمہاری مٹھاس آ جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو نا کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے، تمہاری ساس سسر تم سے محبت کرے، تمہارے سسرال والے تم سے محبت کرے، تم نماز پڑھو، نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھا کرو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں، درود کی برکت سے اللہ سب کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ مگر اگر تم بابا لوگوں کے چکر میں پڑو گے تو بابا لوگ کا حال کیا ہے مسلمانوں؟ آپ جانتے ہو کہ آپ اگر کسی بابا کے پاس جاؤ گے، مجھ کو یہ تکلیف ہے، بابا تھوڑا آنکھیں بند کرے گا، تھوڑا منڈی جھٹکے گا، کمر مٹکائے گا، کہا تیرے اوپر کیا گیا ہے، کہا کس نے کیا؟ تیری نند نے کیا ہے، تیری جیٹھانی نے کیا ہے، تیری دیورانی نے کیا ہے۔ اب کیسے اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اب بابا لسٹ بنا کے دے گا، 100 کلو ادرک لے کر کے آنا، 100 گرام لہسن لے کر کے آنا، یہ مرچی یہ مسالہ لے کر کے آنا، ہزاروں روپے کی بل بنا کر کے تم کو دے دے گا، ہوگا کچھ نہیں مسلمانوں۔
آج ہماری قوم جو تباہ ہو رہی ہے، تباہی کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے اصل دین چھوڑ کر کے رسومات کو اپنا لیا ہے۔ خاتون جنت کی زندگی کو دیکھو مسلمانوں، ایسی شریعت کی پابند تھی کہ خالی حسنین کریمین نہیں، پوری کائنات آج بھی خاتون جنت کے نام پہ اپنے سر کو جھکاتی ہے، ادب سے جھکاتی ہے، محبت سے جھکاتی ہے۔ اے میری بہنوں، اللہ کی قسم اگر تم بھی شریعت کی پابند ہو جاؤ، نماز پابندی سے پڑھنے لگو، پردہ پابندی سے کرنے لگو، درود پڑھنے لگو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے سسرال میں سب کے دل کے اندر تمہاری عزت پیدا فرما دے گا، سب کے دل کے اندر تمہارا احترام پیدا فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو خاتون جنت کے کرم سے مالا مال فرمائے۔ خاتون جنت کے صدقے مولا تعالی ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتون جنت کی برکت سے پروردگار ہماری بہنوں کا نصیب اللہ تعالیٰ اچھا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو۔